کہ 10% سے تو ایوریج اوپر یہ ہے کہ ہر 10واں شخص یا مختلف شہروں میں ہر 100 میں سے 14 اشخاص، یا میرپور میں اگر چلے جائیں تو 17 اشخاص کو کرونا پازیٹیو ہے. تو اس حوالے سے جو ہم اقدامات لے رہے ہیں کیا وہ کافی ہیں کہ ہم اس کے پھیلاؤ کو مزید روک سکیں؟ جو پہلی کرونا وائرس کی ویو آئی تھی اس کی دنیا میں پاکستان کو پذیرائی ملی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن اور جو اکنامیکلی بھی جو اسٹریٹجی اپنائی تھی حکومت نے، وزیر اعظم نے، اس کے اچھے ریزلٹس آئے. تو اب جو دوسری لہر آئی ہے اس حوالے سے حکومت اور اپوزیشن بالکل دو الگ صفات پہ ہمیں نظر آتے ہیں. کچھ پوزیشن بھی اس حوالے سے چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. وہ کیا پوزیشن ہے اس معاملے پہ؟ انسانوں کی، پاکستانیوں کی جو زندگی ہے وہ کتنی اہم ہے اور اس کا کون کس طرح سے خیال رکھ رہا ہے، یہ آج پروگرام میں آگے چل کے اس حوالے سے تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جو سیکنڈ ویو ہے اس کی کرونا وائرس کی پاکستان میں یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ زیادہ ڈیڈلی ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ پھیل زیادہ رہا ہے اور زیادہ خطرناک ہے؟ اس حوالے سے آپ کو کچھ آگاہی دینے کی کوشش کریں گے. ساتھ ناظرین پروگرام میں بات کریں گے کچھ افواج پاکستان میں اہم تقرریاں، تبادلے اور پروموشنز ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے جب ان تقرریوں کو، تبادلوں کو اور پروموشنز کو دیکھا جائے تو کافی سگنیفیکنٹ اس حوالے سے بھی ہے کہ جب آپ اپنے ہمسایہ ملک بھارت کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس کو کیسے دیکھا گیا، تو وہاں سے بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، جس طرح سے اس حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے. را کے افسران اس کا انالیسس کس طرح سے کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن جو 6 افسران اس وقت پروموٹ ہوئے ان کا پروفائل آپ کے ساتھ شیئر ہیں کہ وہ کون سے 6 افسران ہیں جن کو پروموٹ کیا گیا. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. ترقی پانے والوں میں میجر جنرل آصف غفور، میجر جنرل اختر نواز، میجر جنرل سردار حسن اظہر حیات، میجر جنرل سرفراز علی، میجر جنرل محمد علی اور میجر جنرل سلمان فیاض غنی شامل ہیں. لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز کا تعلق 36 ایف ایف سے ہے. 7 جنوری 2016 کو انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی. لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز کو 23 مارچ 2019 کو صدر پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا. بطور وائس چیف آف جنرل سٹاف اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز کمانڈنٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول بھی رہ چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن حیات کا تعلق 2 ایف ایف سے ہے. اس سے قبل انہیں 7 جنوری 2016 کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی. 23 مارچ 2019 کو صدر پاکستان کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات کو ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا. لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات کو ملٹری سیکرٹری تعینات کر دیا گیا ہے. اس سے قبل وہ انٹر سروسز انٹیلیجنس میں خدمات انجام دے رہے تھے اور جی او سی 7 ڈویژن بھی رہ چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات شمالی وزیرستان میں آپریشن بھی کمانڈ کر چکے ہیں اور چین میں پاکستان کے ڈیفنس اٹیچی بھی رہ چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل فیاض غنی کا تعلق 10 ایف ایف سے ہے. 9 فروری 2017 کو انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی. 6 ستمبر 2020 کو صدر پاکستان کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی کو ہلال امتیاز ملٹری کے اعزاز سے نوازا گیا. اس وقت کمانڈنٹ اسکول آف انفینٹری کوئٹہ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل سلمان فیاض غنی جی او سی جہلم ڈویژن بھی رہ چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کا تعلق 3 ایس پی سے ہے. اس سے پہلے 7 جنوری 2016 کو انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی. 6 ستمبر 2020 کو صدر پاکستان کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو ہلال امتیاز ملٹری کے اعزاز سے نوازا گیا. لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کو آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ کا کمانڈر تعینات کر دیا گیا ہے. لیفٹیننٹ جنرل محمد علی بطور کمانڈنٹ پی ایم اے کاکول خدمات سر انجام دے چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل محمد علی جی او سی اکارا ڈویژن بھی رہ چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کا تعلق آزاد کشمیر ریجیمنٹ سے ہے. اس سے پہلے 9 فروری 2017 کو انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی. 6 ستمبر 2020 کو صدر پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز ملٹری کے اعزاز سے نوازا گیا. لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کو کمانڈر سدرن کمانڈ کوئٹہ تعینات کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی بطور انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کورس ساؤتھ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے. لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس اور امریکہ میں پاکستان کے ڈیفنس اٹیچی بھی رہ چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کا تعلق 87 میڈیم آرٹلری یونٹ سے ہے. اس سے پہلے 7 جنوری 2016 کو
انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو 23 مارچ 2019 کو ہلال امتیاز ملٹری کے اعزاز سے نوازا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو آئی جی کمیونیکیشن اینڈ آئی ٹی تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ بطور جی او سی اکاڑا اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز اور ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز بھی رہ چکے ہیں۔ جی ناظرین، جب بھارتی اخبارات پہ اس حوالے سے آج ہم نے نظر ڈالی تو پتہ لگا کہ وہاں بھی اس میں کافی انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں یہ پروموشنز ہوئی ہیں، جو ٹرانسفرز ہوئی ہیں، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور اس حوالے سے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ جو بھارتی انٹیلیجنس را ہے، اس کے ایک سابق آفیسر جو پاکستان ڈیسک کو ہیڈ کرتے تھے، رانا بینرجی، انہوں نے اس حوالے سے لکھا کہ جو بھی پروموشنز ہوئی ہیں اس حوالے سے وہ بائی دا بک ہوئی ہیں، یعنی کہ میرٹ کے مطابق پروموشنز ہوئی ہیں۔ اور جب یہ بات آپ کا ہمسایہ ملک جس سے کہ آپ کی 70 سالوں سے دشمنی ہے، جنگ بھی رہی ہے، پروفیشنل ریولری، اور وہاں کے افسران را کے یہ بات کہیں کہ بائی دا بک کام ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ میرٹ کے مطابق کام ہوا ہے، تو یہ اس نظام کی خوبصورتی بھی آپ کو بتاتا ہے جہاں میرٹ کو سر فہرست رکھا جاتا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا کہ یہ جو پروموشنز ہوئی ہیں یہ ان افسران کی پروفیشنل کیپیبلٹی کو دیکھتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ ان کی پروفیشنل کیپیبلٹیز اس حوالے سے کیا تھی، اور اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ اسائنمنٹس یہ اس سے پہلے کرتے رہے ہیں وہ بھی ایک کنسیڈریشن تھی کہ کس طرح سے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جن افسران نے فیصلہ کیا کہ یہ پروموشنز ہونی ہے، یہ امپورٹنٹ اسائنمنٹس پہلے کون سی کر چکے ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ آرمی کا جو پروموشن کا سسٹم ہے اس حوالے سے ناظرین ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ اس میں میرٹ سر فہرست رہتی ہے، اور جب انڈیا کے اخبارات میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ یہ والی پروموشن کا جو سسٹم ہے وہ میرٹ بیس تھا، تو آپ کو بطور پاکستانی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں ایک ادارہ تو ہے جہاں پہ یہ کام میرٹ کے اوپر ہو رہا ہے۔ اور جب میرٹ پہ کام ہوتے ہیں تو ادارے خود بخود چلنا شروع ہو جاتے ہیں، نہ کہ بہت سے اور انسٹیٹیوشن جہاں پہ پھر ہم سوالات اٹھاتے رہتے ہیں کہ جناب بیڈ گورننس ہو رہی ہے، کرنا ہم کچھ چاہتے ہیں، نیتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن آن گراؤنڈ ڈلیور نہیں ہو رہا کیونکہ میرٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں۔ دوستوں یاروں کو نوازنے کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو جتنی اچھی آپ کی نیت ہو کام گراؤنڈ پہ نہیں ہوتا۔ اب جب یہ والی چیز میں نے پڑھی کہ را کے پاکستان ڈیسک کے ہیڈ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب امپورٹنٹ اسائنمنٹس تھی، تو سب کے میں نے پروفائلز بہت غور سے دیکھے، اور ابھی بھی جو اسائنمنٹس ملی ہیں اس کا بھی انالیسس کرنا ہم نے بھی تھوڑا بہت شروع کیا، تو اس میں سب کا تو بتانا شاید ممکن نہ ہو، ایک دو آپ کو کی چیزیں اس حوالے سے بتا دیتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی جن کو کہ کمانڈر سرجن کمانڈ لگایا گیا ہے، ان کا جو ایریا آف کمانڈ اس حوالے سے آ رہا ہے، ایریا آف رسپانسبلٹی اے او آر جو ہے وہ تقریباً پورا بلوچستان ہے، اور بلوچستان میں اس وقت جو حالات ہیں بطور آئی جی ایف سی ساؤتھ جو کچھ انہوں نے کام کیا اور جو نیٹ ورکس پکڑے، نہ صرف نیٹ ورکس پکڑے، اپنے ادارے کے اندر جو ریفارم لے کے آئے، میرٹ کے اوپر جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں کمانڈر سرجن کمانڈ لگایا جائے اور لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ ترقی بھی دی جائے۔ اس سے پہلے یہ ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس بھی رہ چکے ہیں، آئی ایس آئی میں بھی غالباً رہ چکے ہیں، اور پاکستان کے ڈیفنس اٹیچی بھی رہ چکے ہیں۔ جو بلوچستان میں کارروائیاں پکڑی گئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، اور اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ کیا، اس حوالے سے افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے حال ہی میں جب ڈوزیئر پاکستان نے پبلک کیا تھا اس حوالے سے بتایا تھا کہ کس طرح ایک ملیشیا وہاں پہ باقاعدہ طور پہ فنڈ کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا تھا آئیے دیکھتے ہیں۔ Now, to sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. A commission comprising 24 members was created, which included 10 raw operatives. $60 million were dedicated to this force. Indian embassy had regularly been paying handsome amounts to sub-nationalists under the garb of humanitarian assistant work projects in Balochistan. We have corroborating evidence of 4 such transactions in the dossier of about $23.35 million. I'll be just showing one of those. It's on the screen right now, in which $5 million were given to a sub-nationalist whose name